بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت ان پڑھ تھی۔ بچوں کی کثیر تعداد، ساس سسر کے ساتھ ساتھ نندوں اور دیوروں کی کفالت اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اوپر سے ایک عجیب الفطرت مرد بطور مزاجی خدا اسے برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ محفوظ تھی، پرسکون تھی، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ ایک رہنما اور سرپنچ کے عہدے تک پہنچ جاتی تھی۔ بچوں پر حکم فیصلے سنانے کے علاوہ سارا دن گھرداری میں گزارنے والی کو محلے کی عورتوں کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہوتا تھا۔ پھر زمانہ جدید ہوا، عورت کو اپنے مقام کا احساس ہوا اور وہ آزاد ہونے لگی۔ سسرال تو بہت بعید، اسے خاوند کی خدمت بھی ایک بوجھ لگنے لگا۔ پرائیویسی کے نام پر علیحدہ گھر کے مطالبات ہونے لگے۔ پھر اس دور میں 2 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، عاشق کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرنے والی عورت، شوہر کے مظالم کی شکار عورت منظر عام پر آنے لگی۔ پھر زمانے نے مزید ترقی کر لی اور اس سے بھی چند قدم آگے جا کر اب عورت مکمل آزاد ہے، تعلیم یافتہ ہے اور اپنی زندگی جی رہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ عورت بینک، شاپنگ مال، آفس، کئی ایسی جگہوں پر ملازمت کرتی دکھائی جا رہی ہے جہاں اس کی موجودگی ہی سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، عورت کو ترقی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ہم اس کے بالکل خلاف نہیں، مگر عورت کی ایسی ترقی کا سب سے بڑا نقصان مرد کی تنزلی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں ملازمتیں کھلتی ہیں وہاں مرد کے پاس دکھانے کو صرف اپنی تعلیمی دستاویزات ہوتی ہیں، جبکہ عورت کے پاس اور بہت کچھ اور ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ مردوں کی اکثریت بے روزگار ہوتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے رشتے کا مقابل مرد تلاش کرنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں کی اکثریت حد ماسٹر ڈگری، وہ بھی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ کرنے کے بعد ملازمت ڈھونڈنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ عورت ہی ملازمت کرے گی، گھر کی کفیل ہوا کرے گی، جبکہ مرد مکمل فارغ یا پھر کسی چھوٹی موٹی ملازمت سے بس زندگی کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو بھلا ہو میڈیا کا، جس نے ابھی سے مستقبل کی تیاری شروع کرا دی۔ ایک اشتہار میں ایک عورت اپنے دفتر سے ویڈیو کال میں گھر بیٹھے بچے کو آ کی آواز نکال کر بچے کو منہ کھولنے کو کہتی ہے، اور بچہ منہ کھولتا ہے تو اس بچے کا باپ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے۔ ایک اشتہار میں گھر بیٹھی ماں اپنی جوان بیٹی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جو رات کے 10:10 پر گھر پہنچتی ہے اور ماں کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ ہر دوسرے اشتہار میں عورت بطور ملازم دکھائی جانے لگی ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ ملازمت کرنا اور گھر چلانا عورت کا کام ہے، مرد شاید صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رہ جائیں۔ عورت کی اس طرح کی آزادی ہمارے خاندانی نظام کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ بچے کے گرنے پر ماں کا میں صدقے جاؤں کہہ کر لپکنا، بچے کے ہر آہٹ پر بے چین ہو جانے والی ماں، بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے فکر مند ماں، وہ سب کی پسند ناپسند کا خیال کر کے ہانڈی پکانے والی ماں، قصے کہانیاں اور لوری سنا کر سلانے والی ماں، غلط کاموں پر ڈانٹنے اور چپلیں پھینک کر ڈرانے والی ماں، اپنی اولاد کی پرورش میں گمسم رہنے والی اور اپنی ہی اولاد میں کیڑے نکالنے اور نکتہ چینیاں کر کے دل ہی دل میں خوش ہونے والی ماں، اب اگلی نسل کو شاید نصیب ہی نہ ہو، کیونکہ سارا دن کی تھکی ہاری عورت رات کو کیا کیا کرے گی؟
بچے سنبھالے گی، گھر سنبھالے گی، شوہر سنبھالے گی یا رات کو آرام کرے گی تاکہ صبح تازہ دم ہو کے ملازمت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ ہسپتال، اسکول، پولیس جیسی ضروری جگہوں پر تو عورت کا وجود نعمت سے کم نہیں، مگر بلدیہ جیسے محکمے، پرائیویٹ اداروں کے استقبالیہ، شاپنگ مالز میں جینٹس پروڈکٹس شاپس اور اس جیسی لاتعداد جگہوں پر عورت کی موجودگی ہمارے مشرقی نظام کے لیے ایٹم بم ہے اور ہمارے اخلاقی نظام کا دیوالیہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری یہ تحریر کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، مگر ہم نے حقیقت دکھانے کی کوشش کی ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہیں بھی ضرب لگ گئی تو ہماری یہ تحریر رائگاں نہیں جائے گی۔ جزاک اللہ۔